ماں باپ نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون نہیں پکڑایا ہوا بلکہ انہوں نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں ایک بم پکڑایا ہوا ہے۔ بچے چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈپریشن کے مریض بن رہے ہیں، رئی کھئی کسر آپ نے جنک فوڈ کھلا کے ان کو پورا کر دیا۔ آج کل کے دور میں سب سے بڑا نشہ جو ہے نا، جو میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بڑی اس معاشرے کی جو لعنت ہے وہ موبائل ہے۔ نوجوانوں میں ایک جو بڑی بیماری بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے اور وہ اپنی لپیٹ میں بہت سے بچوں کو لے رہی ہے، وہ یہ ہے کہ موبائل فون کا یوزیج۔ اگر آپ موبائل فون کا یوز کہہ لیں یا پھر جو الیکٹرانک ڈیوائسز کا جو ہے وہ یوز بچوں کو کس طرح تباہی کے دہانے تک پہنچا رہا ہے۔ دیکھیں جی، آج کل بچوں کے جتنے معاملات خراب ہیں، جتنے بچوں کے مسئلے ہیں، پہلے کبھی بھی اتنے نہیں ہوتے تھے۔ کبھی جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں زیادہ تر نے پہلے آٹزم کا لفظ بھی نہیں سنا ہوگا۔ آٹزم ایک بیماری ہے، ذہنی و نفسیاتی امراض، اس کو ہم نیورو فنکشنل ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ آج ہر دوسرے بندے نے آٹزم کا نام سنا ہوا ہے۔ ہر گلی محلے میں آپ کو کوئی نہ کوئی آٹسٹک بچہ مل جائے گا۔ پہلے نہیں اتنا کامن ہوتا تھا۔ پہلے بچے اتنے چڑچڑے نہیں ہوتے تھے، بچے اتنے نازک نہیں ہوتے تھے ذہنی طور پہ، ٹھیک ہو گیا۔ بچے اپنا بڑا صحت مند تھے، وہ جھگڑتے لڑتے بھی نہیں تھے اتنا، اور اس کے علاوہ اگر لڑتے جھگڑتے بھی تھے تو نارمل بچوں کی شرارتیں ہوتی تھی۔ آج کل بچوں کے دیکھیں آپ نے بچوں کے ساتھ کیا کیا اپنے بچوں کے ساتھ۔ آج کا بچہ، اس کو موڈ کے پرابلمز ہو رہے ہیں، آج کا بچے کو فوکس کے مسئلے ہو رہے ہیں، وہ سوتا نہیں ہے، بچوں کے ڈرونے خواب آ رہے ہیں۔ آج کے بچوں کی ذہنی و نفسیاتی صحت بہت ڈاؤن چلی گئی ہے، بچوں کو ڈپریشن تک آج کے بچوں کو ہو گیا۔ آٹزم اتنا زیادہ کامن ہے، اس کے علاوہ ADHD، یہ بھی ایک ذہنی و نفسیاتی مسئلہ ہے، وہ بچوں میں بہت زیادہ جو بڑھ گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا۔ بچوں نے خود تو نہیں اپنے آپ کو بیمار کیا۔ اب دیکھیں نا، 3-4 سال کا بچہ ہے، اس نے خود اپنے آپ کو آٹزم کرایا، یا اگر کسی بچے کو ڈپریشن ہو گیا، اس نے خود اپنے آپ کو ڈپریشن کرایا، یا کوئی ADHD یا جتنے بھی ذہنی و نفسیاتی مسائل ہیں، وہ بچے نے خود تو نہیں اپنے آپ کو کرائے، وہ کروائے اس معاشرے نے، اور اس معاشرے کے جو آج کل حالات چل رہے ہیں، جو ماں باپ نے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کل ہو کیا رہا ہے۔ موبائل جو ہے نا، آج کے دور میں جو سب سے بڑا نشہ ہے وہ موبائل کا نشہ ہے۔ پہلے ہوتا تھا نا، لوگ بلکہ آج کل بھی کرتے ہیں، مختلف چیزیں کھاتے پیتے ہوتے تھے، وہ نشوں کی مختلف قسم کی اقسام ہوتی تھی۔ آج کل کے دور میں سب سے بڑا نشہ جو ہے نا، جو میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بڑی اس معاشرے کی جو لعنت ہے وہ موبائل ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں، ایک گھر میں ماں اپنے فون پہ لگی ہوئی ہے، باپ اپنے فون پہ لگا ہوا ہے، ہر بچے کو چھوٹے چھوٹے کے ہاتھ میں موبائل پکڑایا ہوا ہے، وہ ایسے چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے ایسے ایسے کر کے ریلز دیکھ رہا ہے اور بڑا خوش ہو رہا ہے، ماں باپ بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس وجہ سے بچوں میں ذہنی و نفسیاتی امراض بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، آٹزم بہت زیادہ کامن ہو گیا اسی وجہ سے۔ اس کے بعد پھر کیا، آج کل جنک فوڈ ہے، مائیں تو آج کل مجھے ناراض ہو جائیں گی، کوئی ان کو پکانے کا کوئی زیادہ شوق نہیں ہے، جنک فوڈ زیادہ ہم کنزیوم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ طلاق کلا وغیرہ، یہ بھی ایک وجہ، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس طرح کے معاملات کی وجہ سے ہمارا بچہ کمزور ہو رہا ہے، ہمارا بچہ بیمار ہو رہا ہے، اور اس حد تک بچے بیمار ہو رہے ہیں آج کے دور میں کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے بچوں کو ایسے ذہنی و نفسیاتی امراض لگ چکے ہیں جو کہ ساری زندگی ٹھیک ہی نہیں ہوتے۔ آٹزم تقریباً ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کا علاج ہے ممکن؟ اگر مائلڈ آٹزم ہو یا پھر کسی کچھ شیڈز ہیں آٹزم کے، اور بیسیکلی آٹزم ایک اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے نا، یعنی کہ آسان زبان میں بتاؤں تو مختلف قسم کی اس کی کیٹیگریز ہیں، اس کی مختلف قسم کی سمٹمز ہیں۔ تو کچھ کیٹیگریز میں تو یہ آٹزم کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں آٹزم جس کی کچھ کیٹیگریز ٹائپ کہہ لیں آپ، یا کچھ ایسی سمٹمیٹک ہوتا ہے اس کی جو سمٹمز جو کہ ٹریٹ نہیں ہوتی۔ ارسلان بھائی، یہ میں بات آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں جو ماں باپ اپنے بچوں کو یہ موبائل پکڑایا ہوا اور بڑا خوش ہوتے ہیں نا، یہ میں بات آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون نہیں پکڑایا ہوا بلکہ انہوں نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں ایک بم پکڑایا ہوا ہے، جو جی ہاں جی، اچھا، ایک بم پکڑایا ہوا ہے، جیسے ٹائم بم نہیں ہوتا جو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا معاملات ہے کہ آج کل ماں باپ نے اپنے بچوں کو موبائل نہیں پکڑایا ہوا، ایک بم پکڑایا ہوا۔ آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک ڈاکٹر نے وہ سموسے کے بارے میں بات کی تھی، ڈاکٹر عفان نے، تو آپ نے آج بڑی بات کر دی ہے کہ والدین نے، انہوں نے سموسے کے اوپر ہی پتہ نہیں کیا کیا بول دیا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ والدین نے بچوں کے ہاتھ میں یہ ایک ایٹم بم پکڑایا ہوا ہے؟ جی بالکل۔ اس میں آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو موبائل فون ہے نا، اب آپ نے بچوں کو پکڑا دیا،
اب جی آپ بھی فون میں گھس گئے, ماں بھی فون میں گھس گئی, بچہ موبائل دیکھ رہا ہے. اب ہو کیا رہا ہے, سب سے پہلے اس کی آنکھوں کا نقصان ہو رہا ہے, اسکرین کے پاس بالکل آنکھیں اس کی ڈیمیج ہو رہی ہیں. اس کے بعد پھر بچے جس انداز میں موبائل فون پکڑ کے ایسے بیٹھتے ہیں, آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بچہ وہ 2 گھنٹے ایسے بیٹھا رہے تو اس کے جو اعصاب ہیں انہوں نے کیا گرو کرنا ہے, اس کے کیا مسلز گرو کریں گے, ہڈیاں گرو کریں گی, وہ تو آپ نے اس کو ایسے ہی کر کے بٹھایا ہوا ہے. اس کے بعد جیسے جیسے وہ موبائل فون دیکھتا جاتا ہے اس کے برین سے ایک کیمیکل ہارمون ڈوپامین جو وہ ریلیز ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو ڈوپامین ہے یہ اصل میں بہت ساری ذہنی و نفسیاتی بیماریوں کی جڑ ہے. اگر کم یا زیادہ کسی کو ریلیز ہوتا ہے دماغ میں تو وہ شخص ذہنی و نفسیاتی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے, ڈپریشن ہو جاتا ہے, اس طرح کے معاملات اس کو شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو میں نے یہ کہا ہے کہ موبائل فون نہیں آپ نے بچوں کو پکڑا ہے, یہ بم پکڑایا ہوا ہے جس سے وہ جب پھٹے گا تو بچہ اپنے آپ پہ ہی اس کو جلا لے گا اس سے. تو آپ دیکھیں کہ جل نہیں رہے آج کل کے ہمارے بچے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں, یہ آپ ماں باپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہے, ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں. اب کیونکہ پوڈ کاسٹ میں سارے تو آپ کو بتا نہیں سکتا. بالکل بالکل. ایک چھوٹی بچی تقریباً 5-6 سال کی بچی وہ میرے پاس کلینک پہ آتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ آئی اپنی مدر کے ساتھ اور اپنی نانی کے ساتھ. مدر اور نانی اس کو لے کے آئے, پکڑ کے اس بچی کو لے کے آئے. اب بچی جیسے دروازے سے اندر انٹر ہوئی اور چیئر پہ بیٹھتے بیٹھتے وہ بچی بے ہوش ہو گئی, بالکل ایسے کر کے بے ہوش ہو گئی. 10 سیکنڈ بعد اس بچی کو ہوش آ گیا. اس کے بعد پھر جیسے اس کو ہوش آیا اس کو بٹھایا, اسے ایسے بیٹھا نہیں جا رہا تھا, ٹھیک ہو گیا, بیٹھا نہیں ایسے چیئر پہ جا رہا تھا. اس کے بعد پھر ایسے کر کے بے ہوش, پھر وہ بچی ٹھیک اٹھی ہے. آپ دیکھیں یہ آپ کے رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے کہ وہ بچی جیسے اٹھی ہے یکدم وہ کتے کی طرح بھونکنا شروع ہو گئی. جی. اس کے بعد تقریباً 10-15 سیکنڈ کے بعد وہی بچی وہ بلی کی طرح میاؤں میاؤں کرنا شروع ہو گئی. اور جیسے بلی جو ہے وہ کچھ مرغی کو یا چوہے کو کھاتی ہے وہ ویسے ایسے ایسے کر کے وہ کھانے کی کوشش کر رہی تھی, مطلب کہ خود ہی. ٹھیک ہے, اب پھر وہ بچی بھی ہوش ہو گئی. اس کے بعد پھر اس کو خود بخود وہ ہوش میں آئی. اب جیسے ہی ہوش میں آئی تو ظاہری بات ہے میں نے اس سے دیکھنا تھا کہ یہ کون سا ذہنی و نفسیاتی امراض میں ایسے ہوتا ہے. یہ مختلف قسم کے ذہنی و نفسیاتی امراض میں, یہ سائیکوسس میں بھی ایسی سمٹمز ہوتی ہیں, یہ ہسٹیریا کے مرض میں بھی ایسی سمٹمز ہوتی ہیں, یہ کنورژن ڈس آرڈر میں بھی ایسی سمٹمز ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایکسٹریم ڈسٹریس اور ٹراما بورن سمٹمز بھی ہوتی ہیں. تو یہ مختلف قسم کی ایسی, یہ سارے ذہنی و نفسیاتی امراض ہیں. اب جب میں نے ان سے بات کرنی تھی, پوچھنا تھا, دیکھنا تھا, اس کو چیک کرنا تھا, اس وجہ سے بچی غصے میں آ گئی. اب غصے میں آ کے کیا کرتی ہے, اس نے ایسے اپنے بال پکڑے ہیں اور ایسے کر کے کھینچے ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ وہ بال جو اس کا گچھا ہاتھ میں آیا وہ جڑوں سمیت ہاتھ میں آیا. کوئی شخص ایسے کر کے دکھائے. چھوٹی 6 سال کی بچی کی میں بات بتا رہا ہوں. اس کے بعد پھر بچی بے ہوش ہو گئی. وہ پینسل سے ایسے کر کے اس نے منہ میں پینسل چبا لی اور اپنے یہ پینسل اس نے بالکل چبا لی. اس کے بعد پھر بے ہوش, پھر ٹھیک. اب آپ بات دیکھیں جو ہمیں سن رہے ہیں نا ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ کوئی بڑا کوئی ڈرامائی قسم کا کیس ہے. یہ سچا واقعہ ہے میرے اپنے کلینک کا, بالکل سچا واقعہ ہے. تو یہ واقعہ ہوا کیسے, کیوں؟ جو آج کل آپ نے تماشے ہمارے چل رہے ہیں, بچوں کے تو ہمیں پرواہ ہے ہی نہیں. موبائل فون پکڑایا ہوا ہے, بچے چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈپریشن کے مریض بن رہے ہیں کیونکہ ان کا تو آپ نے پہلے ہی موبائل فون پکڑا کے سارا کام تو ان کا خراب کر دیا. رہی کھئی کسر آپ نے جنک فوڈ کھلا کے ان کو پورا کر دیا. اس کے بعد پھر آپ نے جو اور تھوڑے سا بچوں کا ایک ماحول ہوتا تھا وہ میاں بیوی نے لڑ جھگڑ کے سارا جو ہے وہ کام جو ہے وہ برابر کر لیا. تو یہ دیکھیں یہ اس وجہ سے بچے جو ہیں بیمار ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کتنا یہ ایک ڈرامائی قسم کا ایک ہے اور یہ ریئل ہے. ایسے بڑے سارے کیسز جو ہیں وہ آتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ کسی کے بچے کو یہ ہو جائے تو وہ کتنا اس ماں باپ کے لیے کیا اس ماں باپ کی زندگی رہ جاتی ہے. اب ہم نے مل کے, میں تھا اور ڈاکٹر سے, ہم نے مل کے ان کو اس بچی کو ٹریٹ کیا. الحمدللہ وہ بچی اب ٹھیک ہے. لیکن میں نے ان کی مدر کو خاص طور پہ سمجھایا یہ آپ کی بچی اس وجہ سے بیمار ہوئی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں ان کے لیے ایک آئی اوپنر ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو آج کل بچوں کے معاملات چل رہے ہیں نا, یہ ماں باپ امیجن کریں کہ آج سے 20 سال بعد جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ کس طرح کا معاشرہ جو ہے یہ ہم بنائیں گے.
نارمل لوگ جو ہے نا آپ کو دکھنا بند ہو جائیں گے. اب دیکھیں 8 کروڑ کو تو پہلے ہی آپ نے خراب کر دیا ہے, اب اور کتنے کرنے ہیں. اب یہ 8 کروڑ کون سے مریض بنے ہیں جب حالات بڑے اچھے ہوتے تھے. مطلب کہ جو ہماری عمر میں آج کل جو 8 کروڑ میں بتا رہا ہوں ذہنی اور نفسیاتی امراض ہوئے, وہ کن کو ہوئے؟ جن کا بچپن اچھا گزرا, یعنی کہ ہمارے جو بچپن کے لوگ تھے. ٹھیک ہے, اب جن کا بچپن ہی آپ ایسا گزار رہے ہیں, موبائل فون آپ نے پکڑایا ہوا ہے, تو یہ بڑے ہو کے کیا کریں گے؟ ان کو کتنے امراض ہوں گے؟ تو یہ میں والدین سے کہنا چاہتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ آپ بڑے اچھے پیرنٹس ہیں, لیکن کوشش کیجئے کہ اپنے آنے والی نسلوں کو بچائیں. یہ جو آنے والی نسلیں ہیں یہ ٹھیک طرف نہیں جا رہی, ہم نے ان کو بچانا ہے. نہیں تو آپ دیکھیں کہ اس معاشرے میں کیا رہ جائے گا. جتنے بچوں کے جو معاملات چل رہے ہیں, کیا اس معاشرے میں ہم 20 سال بعد یہ معاشرہ کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ تو یہ میں والدین کو سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے.